آج ہمارے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جو پنجاب کے ایک گاؤں سے اٹھے اور پیدا وہ مری میں ہوئے اور وہاں سے گاؤں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ ملتان شفٹ ہوئے. ان کی جوانی وہاں گزری, پھر یہاں برطانیہ آئے اور اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ بکنگم پیلس انوائٹ کیے گئے. انہیں برطانیہ کی ملکہ کی طرف سے ممبر آف برٹش امپائر کا ایوارڈ بھی دیا گیا. ایجوکیشن میں ان کا بڑا کام ہے اور بڑی دیر سے یہاں مقیم ہے. توحہ قریشی صاحب, السلام علیکم جی, ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک جی, آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی, تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار یور ٹائم. کچھ بات آپ کی زندگی کے بارے میں ہم کرتے ہیں اور ابھی تو آپ کا آفس بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے کچھ تصاویر ہمیں بڑی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ, بڑا ایک گلدستہ سا سجا ہوا. پہلے میں اس پہ بات کر لیتے ہیں جی. یہ ایک تصویر جو ہے دیکھیے جی, یہ تو ملکہ کی ہر میجسٹی دا کوئین ہماری ملکہ ہیں. یہ 2010 میں جو یہ مجھے دیا گیا ممبر آف دی آرڈر برٹش امپائر, یہ کوئین کی طرف سے کنفر کیا جاتا ہے. تو یہ ہے. دوسرا یہ دیکھیے, یہ اپنا بل کلنٹن ہے. تو یہاں ملاقات ہوئی ہے جی, ان کے ساتھ ملاقات. یہ آپ دیکھیں نا, یہاں یہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں یہاں یو کے چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں. یہ چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں. یہ جنرل والز ہیں, یہ جنرل ریچرڈز ہیں. تو یہ افغانستان کے لیے ایک پروجیکٹ تھا, تو جو ہمارا جو تھنک ٹینک ہے اس کی وجہ سے مجھے یہاں میں مہمان خصوصی طور پر بلایا گیا تھا. اور یہ آپ دیکھیں, یہ یہاں کے جو آرچ بشپ آف کینٹربری ہیں جی, یہ وہ ہیں. تو یہاں ایک تھوڑا سا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ آسٹریلین پرائم منسٹر ہیں اور یہ ہمارا جو روایتی لباس ہے جی, اس میں ہوں میں. یہ افغانستان کے سی ای او تھے ڈاکٹر عبداللہ, جو پرائم منسٹر تھے اس وقت جی. اور یہ ہماری پرائم منسٹر ٹریزا مے, ہمارے کنگ چارلز پاکستان کے پریزیڈنٹ. کنگ چارلز سے کتنی دفعہ ملاقات؟ میں 2-3 دفعہ ملاقات ان سے ہوئی ہے جی. ہی از اے ویری لرنڈ فیلو, بہت تعلیم یافتہ ہیں. وہی ان کا اسلام کے اوپر بڑا عبور ہے ان کا, اسلام کے اوپر بہت عبور ہے ان کا. اور یہ ہمارے پریزیڈنٹ الوی صاحب, ان کے پاس بھی بہت نالج ہے. میں نے دیکھا, میں نے یہ سمجھا کہ شاید بس سیاسی ہی لوگ ہیں, لیکن بڑا نالجبل فگر ہیں. یہ ہمارے گیلانی صاحب جو سینٹ کے چیئرمین ہیں, میری بک جو مائی جرنی والی جو بک تھی اس کی لانچ پر اسلام آباد میں یہ مہمان خصوصی تھے. اور یہ جنرل ریچرڈز جو برٹش چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے, پاکستان کے ہائی کمشنر, اور یہ ان کے پیلس میں کینزنگٹن پیلس میں یہ ہے ہمارے سینٹ کے چیئرمین اور عمران خان صاحب. تو اسی طرح یہ جنرل والز ہمارے برٹش چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان کو دیکھیے. اور مختلف جو پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں, مشرف صاحب بھی بالکل, ان کے ساتھ بھی ملاقات رہی. اور میں خود بہت ساری اور ایسے لوگ ہیں جن کو ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں. ابھی یہ دیکھیے کہ یہ جب میں سی ای او تھا اسکول آف اکنامکس اینڈ لا کا, تو یہاں میرے آفس میں مختلف پولیٹیشینز یہاں پر آئے. اور یہ تصویر جو ہے نا, یہ بڑی اہم ہے. یہ تصویر یہ بہت اہم ہے. یہ دیکھیے, آپ کو اندازہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وار سٹار والے. اوکے. تو یہ وہ ہیں, ان کے ساتھ میری ملاقات بہت اچھی رہی. اور اسی طرح پھر یہ مجھے جب یہ سیوک ایوارڈ ملا, یہ سیوک ایوارڈ کی پکچر ہے. یہ پھر بہت ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو شیلڈز ہیں, یہ اس اپریسیشن میں ہیں. یہ یہاں ایک تصویر آپ دیکھیے, یہ نیچے یہ پڑی ہے یہاں پر, یہ بھی بڑی اہم ہے. یہ بھی آرچ بشپ آف کینٹربری تھے جب, تو ڈاکٹر راون ولیم, ان کا بھی اسلام پر بہت عبور تھا. توحہ صاحب پہاڑی علاقے میں جنم ہوا, میدانی علاقے میں اسکول کی تعلیم ہوئی, پھر ایک ریگستانی یا ایک گرم علاقے میں جا کے آپ زندگی کا آغاز کیا. کہانی کیا بتائیے, ہو از توحہ قریشی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو میں سما ٹی وی کا اور حضرت جاوید صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کو چھیڑا. یہ ایک بہت انسپائریشنل چیزیں ہوتی ہیں نوجوانوں کے لیے. تو میری زندگی تو پوری ایک انسپائریشن ہی ہے. آپ نے پہاڑی علاقے کا ذکر کیا.
تو مری میں پیدا ہوا، پھر فیصل آباد کی تحصیل سمندری کے ایک گاؤں میں وہاں اپنا بچپن گزارا، اور اس وقت تو ہمارے اسکول میں وہ ٹاٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، ہم تو نیچے مٹی پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ وہاں سے مڈل کیا، پھر میں ملتان آ گیا۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک سرد پہاڑی علاقے سے ایک میدانی علاقہ، پھر ایک گرم علاقے سے ہوتا ہوا پھر میں سرد علاقے لندن میں یہاں پہنچا ہوں، تو زمانے کا تغیر بھی دیکھا، موسمی تغیر بھی دیکھا، تعلیمی میدان میں بھی تغیر دیکھا، دنیا کے حالات میں تغیر دیکھا، اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا۔ جہاں تک میں اپنی نسبت جو رکھتا ہوں یا جس تعلق پر مجھے بہت زیادہ ایک فخر ہے، وہ یہ ہے کہ میری جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایک گاؤں میں ہوئی، دیہات میں ہوئی، اور وہ اسکول کے وہی ٹیچر میں نے اپنی، بلکہ میری یہ جو کتاب ہے میرا جہاد اردو میں، چک نمبر 444 گاہ بے سے بکنگھم پیلس تک، یہ جو کتاب ہے یہ دیکھیے، میں نے اپنے گاؤں کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے، کیونکہ اس گاؤں نے میری فاؤنڈیشن رکھی ہے۔ اکثر لوگ جب تھوڑی سی پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی شاید وہ پیدا ہی کسی بہت بڑے شہر میں ہوئے ہیں، جبکہ مجھے اپنے اس گاؤں پر فخر ہے۔ اور پھر جو میری تربیت گاہ تھی وہ ملتان تھا۔ ملتان ایک اولیاء کا شہر، اس میں میری روحانی تربیت بھی ہوئی، میری جسمانی تربیت بھی ہوئی، میری تعلیمی تربیت بھی ملتان میں ہوئی، اور میری میں سمجھتا ہوں کہ جو اپروچ جو میری سیٹ ہوئی ہے وہ ساری ملتان میں ہوئی، اور اس پر میں ملتان کے باسیوں کا اور اس زمین کا اور ان اولیاء اکرام کی برکتوں کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت دنیاوی اور روحانی لحاظ سے ترقیوں سے نوازا۔ تو ہاں صاحب، آپ کب یہاں پہ آئے اور آ کے کیا کیا کام کیے، کس طرح اپنی اسٹرگل کی کہانی جو ہے وہ پہلے تو ملتان میں بتائیے کیا کر رہے تھے، پھر اس کے بعد لندن میں آ کے آپ کی جو سٹوری ہے وہ کیا ہے جہاں پہ؟ دیکھیے جی، میں نے وہاں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے اپنی BSc کی تھی، فرسٹ ڈگری میری فزکس اور میتھمیٹکس میں تھی، میں ایک سائنٹسٹ ہوں۔ پھر میں جب وہاں سے آیا ہوں بریڈفورڈ میں، تو میں نے ملتان کو 87 میں خیر بات کہہ دیا تھا۔ جب یہاں آیا ہوں تو میں نے پھر یونیورسٹی آف بریڈفورڈ سے الیکٹرانکس الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری کی، پھر MBA کیا۔ پھر میں 99 میں بریڈفورڈ کو میں نے خیر بات کہہ دیا اور لندن موو ہو گیا، اور لندن میں پھر میں نے انجینئرنگ کو بھی خیر بات کہہ دیا اور سوشل سائنسز کو اپنا لیا، اور یہاں آ کر پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ لندن پرٹیکولرلی اور UK ان جنرل از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، تو مجھے یہاں اپرچونیٹیز پر اپرچونیٹیز ملتی رہیں، اور میں پھر کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن، کاؤنٹر ایکسٹریمزم، کاؤنٹر ٹیررزم، ڈی ریڈیکلائزیشن اور ریہیبلیٹیشن آف دوز ہو آر چارجڈ انڈر ٹیررزم ریلیٹڈ آفینسز، ٹیررزم ایکٹ ریلیٹڈ آفینسز، تو پھر ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام ہوا۔ پھر ملٹی فیتھ بہت زیادہ کام ہوا، انٹر فیتھ بہت زیادہ کام ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہاں ایکسٹریمزم کا ایک جو ٹرینڈ چلا تھا، اس پر ہم نے 99 میں ہی بہت زیادہ اپنا کام شروع کر دیا تھا، اور نوجوانوں کو، جیوز کو، کرسچنز کو، مسلمانوں کو، علماء کو، پولیس کو، لوکل اتھارٹیز کو اس میں انگیج کیا کہ افغان جہاد جب وہاں سے ختم ہوا تو جو لوگ یہاں سے یورپ سے گئے ہوئے تھے وہ پھر واپس آ رہے تھے، تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہماری مساجد میں بھی پڑ رہا تھا، ہماری کمیونٹی پر پڑ رہا تھا۔ تو یہاں کے جو مسلمانوں کے خیر خواہ یا جو لوگ تعلیم یافتہ لوگ تھے جن کے دلوں میں درد تھا قوم کا، انہوں نے سوچا کہ اس سے تو مسلمان نوجوان بالکل پٹڑی سے اتر جائے گا اور کل کو پھر مسلمان بدنام ہوں گے، اسلام بدنام ہوگا۔ تو اس وقت ہم نے پھر کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن پروگرام شروع کیے جس سے نوجوان کو اس میں انگیج کیا گیا تاکہ وہ ڈائیورٹ ہو سکے۔ صحیح۔ اچھا، اس وقت بڑے مشکلات کا بھی دور تھا جب یہاں پہ لنڈن بامبنگ بھی ہوئی 2005 میں، جی، تو وہ اس وقت کیا مسائل تھے؟ آپ نے تنظیم بھی ایک بنائی تھی، فورم فار انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ڈیولپمنٹ،
بلکہ آپ نے تو وہ پہلے بتا بھی دیا تھا جو اس میں ملوث تھے، اگر مجھے یاد ہو تو اس کے کون کون لوگ ہیں، تو اس پہ کیا؟ جی یہ اس انگلش والی بک ہے نا، مائی جرنی فرام چک 444 ٹو بکنگھم پیلس، اس میں اس کی پوری سٹوری دی ہوئی ہے. ہم نے اصل میں جو کاؤنٹر ایکسٹریمزم کے پروگرام تھے وہ 9/11 سے بھی پہلے شروع کر دیے تھے. ہم نے 99 میں 2000 میں 2001 میں نیشنل کانفرنسز رکھی تھی. The role of mosques in the development of local communities, the role of religions in diminishing terrorism. تو اس وقت ہم نے جو پوزیشن تھی اس کو بڑا کلیئر رکھا کہ اسلام ڈز ناٹ پروموٹ اور کنڈون ٹیررزم اور ایکسٹریمزم. کسی بھی طریقے سے اسلام تو اس کو پروموٹ نہیں کرتا ہے، نہ ہی اس کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر اس میں ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی پھر شامل ہوئے، اور بہت سارے لوگ نوجوان ہمارے اپنے علماء اور مفتیان کرام، ان سے فتاویٰ بھی لیے ہم نے کہ یہ جو یہاں نیا کنسیپٹ شروع ہو گیا ہے انتہا پسندی کا، اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. تو علماء بھی ہمارے ساتھ ہوئے. پھر وہ جو لوگ یہاں کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر جہاد کرنا چاہیے، یہاں گوروں کو مارنا چاہیے، ان کی پراپرٹیز کو لوٹ لینا چاہیے، تو پھر ہم نے ان کو ٹیکل کیا. اخباری بیانات بھی دیے، کانفرنسز بھی کی، علماء بھی آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم 9/11 سے پہلے یہ ایکشن نہ لیتے تو شاید سچویشن بہت مختلف ہو چکی ہوتی. اور جب 2005 میں 7 جولائی اور 21 جولائی کو جب دھماکے ہوئے ہیں تو اس وقت تک تو ہم بہت کام کر چکے تھے، بہت آگے ہمارا ایڈوانس لیول کا ہمارا پروگرام تھا کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن، کاؤنٹر ایکسٹریمزم پر. اور ہم نے گورنمنٹ کو بہت سارے پروجیکٹس بھی بتائے تھے، اور ہمارے جو علماء تھے اس وقت انہوں نے سرکاری اداروں کو کہا کہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہاں آ کر افراتفری پھیلا رہے ہیں اور جو انتہا پسندی پروموٹ کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو روکیں اور مسلمانوں کے ساتھ انگیج کریں، مساجد کے پاس جائیں، مساجد کو ملیں، ان کی کمیٹیز کو ملیں، علماء کو ملیں، نوجوانوں کو ملیں. تو کیونکہ ہم بہت ایڈوانس لیول پر کام کر رہے تھے پہلے ہی، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ جن لوگوں کے نام پھر ہمارے علماء نے دیے ہوئے تھے حکومتی اداروں کو کہ یہ آ کر یہاں پر ہمیں بھی مارتے ہیں اور ہمیں دمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جہاد شروع کرو، اور یہ جہاد نام کی، تو علماء کہتے تھے یہاں تو جہاد بھائی ہمارے کو فرض ہے ہی نہیں، ہم تو ایک معاہدے کے تحت یہاں رہ رہے ہیں. لہٰذا بڑے جو مفتیان کرام تھے انہوں نے اس پر فتویٰ دیا ہوا تھا. خیر ہم تو کیونکہ دین کو بہت کم سمجھتے تھے، اور ابھی ہم میں سمجھتا ہوں کہ دین کی ہماری اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس لیے علماء سے رہنمائی لیتے تھے. تو اس وقت جب اداروں کے ساتھ یہ انگیجمنٹ تھی تو کئی لوگوں کے نام ہمارے علماء نے، ہمارے مسجد کے جو لوگ تھے انہوں نے دیے تھے، اور پھر بعد میں 7 جولائی کو اور 21 جولائی کو پھر انہوں نے ہی دھماکے بھی کر دیے. اور پھر حکومت کو سمجھ آئی، پولیس کو سمجھ آئی کہ یہ جو مسجد کے لوگ تھے یہ واقعی دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے خلاف ہیں. اچھا تو صاحب اب تک کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں، ان کے عنوان کیا ہیں، اور کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی ہمارا زیادہ کام تو پرو پاکستان ہے جی، پاکستان کا دفاع کرنا، پاکستان کی جو ہماری نیشنل جو آئیڈینٹی ہے، جو ہماری جو پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کا تحفظ کرنا، آئیڈیالوجیکل باؤنڈری کو پروٹیکٹ کرنا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کر لیا جائے تو پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس جو دو قومی نظریہ تھا، ٹو نیشن تھیوری جو تھی جس وجہ سے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اس کو بھول چکے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو میں حکومتی اداروں سے بھی یہی کہتا ہوتا ہوں، یونیورسٹیوں میں بھی میرے لیکچرز ہوتے ہیں، بلکہ کہ یونیورسٹیوں میں ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، 10 یونیورسٹیز میں ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. وہاں وہ بھی ایک آپ کو میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے اس پہ کر کے جی وہ ایک علیحدہ چیپٹر بنتا ہے. جی بالکل. تو پاکستان کی جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم زیادہ کام کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں. تو جو کتاب آپ نے لکھی اور آپ کو یہ ایک جو میڈل بھی ہے آپ کے ممبر آف برٹش امپائر کا، جی یہ ہر میجسٹی کوئین کی طرف سے یہ کمیونٹی سروسز پر ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے کمیونٹی کو اکٹھے رکھا، مشکل حالات میں بھی کس طرح جو ہے وہ حملے ہو سکتے تھے مسلمانوں پر. جب 7 جولائی میں دھماکے ہوئے تو وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا. 9/11 کے بعد بھی مسلمانوں پر حملے ہونے شروع ہو گئے تھے، پھر 7/7 کے بعد بھی، لیکن ہمارے علاقے میں الحمدللہ جو نان مسلمز تھے وہ مسجد کے سامنے آپ کا خواتین اور مرد کھڑے ہو گئے کہ ہم اس مسجد کا دفاع کریں گے. ہمارا جو ختم النبوت سینٹر تھا لندن اسٹاک ویل میں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک یونائٹڈ ایفرٹ تھی جس میں نہ صرف نوجوان، نہ صرف خواتین، نہ صرف مرد، نہ صرف مسلمان، نہ صرف غیر مسلم، نہ صرف کمیونٹی بلکہ اتھارٹیز بھی مل جل کر ایک یونائٹڈ فرنٹ پر ہم سارے کھڑے تھے. تب جا کر یہ ہم کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن کر سکے، کاؤنٹر ٹیررزم کر سکے. اور آپ یقین کیجئے کہ جو کتابیں لکھی گئی ان میں سارے یہ حوالہ جات دیے ہوئے. جو پروگرام ہم نے ڈیزائن کیے یہ کاؤنٹر ایکسٹریمزم پر جو پروگرام ہم نے ڈیزائن کیے الحمدللہ وہ پھر اسپین، ہالینڈ، جرمنی، یو کے وہ انہوں نے ان کو اپنایا ہے. اور جو انٹرنیشنل سینٹر فار کاؤنٹر ٹیررزم ہیگ میں ہے اس کے ہم ممبر ہیں. جو ان کی پہلی بک ہے نیریٹیوز پر اس میں میرا چیپٹر بھی ہے. اور یہ کتابیں میری جو ہیں یہ مختلف موضوعات پر ہوتی ہیں. کرنٹ جو ٹاپکس ہیں ان پر بھی ہیں. ابھی میری 5 کتابیں جو ہے وہ بالکل ہی ایک بریٹن پر ہے، ایک جس میں بگ سوسائٹی اور اے بروکن سوسائٹی وہ اس پر ہے. ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر ہے اس پر آ رہی ہے جس میں پیرل پاور اینڈ تیسرا بھی اس میں ایک آئٹم رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف موضوعات پر کتابیں آتی ہیں. میری کتاب سیرت پر آ رہی ہے، امیر حرم از فقیر عجم طه قریشی تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو کتاب ہے یہ سیرت پر نوجوانوں کے لیے ہے، یونیورسٹیوں کے لیے ہے. اور میری ساری کتابیں انسپریشنلی ہوتی ہیں کہ تاکہ نوجوان جب پڑھے تو وہ اس کو پڑھتا چلا جائے اور اس میں سے ایک بھی چیز اخذ کر کے اڈاپٹ کر لے. تو میرے جو لیکچر ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹی میں وہ بھی اسی چیز پر ہی ہوتے ہیں، کتابیں بھی اسی چیز پر ہیں. ہر میجسٹی کوئین کے ساتھ جب آپ ایوارڈ ملا کوئی ہمیں بتائیں اس وقت کیا ماحول تھا؟ اس طرح گئے وہ اس کو ذرا ریکال کریں نا میموری. ایک اسپلینڈر انوائرمنٹ تھا جی وہاں پر. تو جب پیلس میں جانا، جب ہم گاؤں کو یاد کرتے ہیں تو کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہر میجسٹی کوئین سے ملیں گے، ہز میجسٹی کنگ سے ملیں گے. میں کنگ چارلس سے 2 دفعہ مل چکا ہوں الحمدللہ. اور ان سے بل کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ان سے مل چکا ہوں. اور جو کوئین نے مجھے ایک بات کہی تھی جب ان کیونکہ ظاہر ہے پروفائل وہ دیا جاتا ہے بیفور دے کنفر دس MBE ممبر آف دی آرڈر آف دی برٹش امپائر، اس سے پہلے ان کو پروفائل بتایا جاتا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ میں کون ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کی سٹوری ہے اس پر کیا بک لکھیں گے؟ بدقسمتی سے جب میں نے بکس لکھی تو وہ وفات پا چکی تھی. تو بہرحال میں نے اب جو بکس لکھی ہیں یہ میں نے بکس ان کو بھیجنی ہے. ان کا پاکستان کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ پاکستان کے بارے میں میری جب کنگ چارلز سے ملاقات ہوئی ہے یونیورسٹی تو وہ پاکستان کے بارے میں بہت خوش تھے اور ان کے بڑے اچھے تاثرات تھے پاکستان کے بارے میں. تو میں نے ان کو دعوت دی. میں نے کہا جی آپ پاکستان وزٹ کیجئے. تو ہر میجسٹی کوئین الزبتھ نے بھی وزٹ کیا تھا پاکستان کو، آپ بھی وزٹ کریں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل جی کرنا چاہیے. اچھا اب آپ کو جو یہ ایوارڈ ملا تھا تو اس پہ کتنی آپ کو خوشی ہوئی کہ آپ جو آپ کی ایک محنت تھی گاؤں سے اٹھ کے پھر آپ یہاں تک پہنچے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمارے لیے ایک نیشنل پرائڈ ہے جی، ہمارے لیے قومی پاکستان کے لیے، میرے گاؤں کے لیے، میرے ملتان شہر کے لیے، میرے جو خاندان ہے اس کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی بہت زیادہ ایک اہمیت ہے کہ آپ کی ریکگنیشن جب ہوتی ہے تو اس ریکگنیشن میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان یہاں آ جاتا ہے، ہماری پاکستانیت یہاں آ جاتی ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ جتنی نیگیٹیوٹی پورٹرے کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف، تو جب یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح تو یہ پاکستان کے امیج کو پازیٹیولی بھی پورٹرے کرتی ہے. اینڈ دیٹ از دی کرکس آف دی میٹر. یہ ہمارے لیے سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے امیج کو کیسے احسن طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آپ پاکستان کے جیت ہوئی ہے انڈیا کے خلاف، اس کے بعد یہاں انوائرمنٹ کیا ہے پاک جان؟ دیکھیے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ہی از اے ویری لرنڈ اسلامک اسکالر میں کہوں گا، حافظ بھی ہیں وہ بالکل. اور انہوں نے جو بیان مرصوص تھے اس کا نام بھی رکھا تھا، وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے رکھا تھا. اور بڑے وہ جہاندیدہ آدمی ہیں، وہ ایک پروفیشنل سولجر ہے وہ. تو میری اپنی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کی ایک دینی سوچ تھی، ایک جذبہ تھا، ایک پیشن تھا،
تو اللہ نے ایک خاص کرم کیا. دیکھیے جب آپ کے جو سپہ سالار ہیں وہ اگر بے دین ہو, وہ اگر غلط ریپوٹیشنل جو ہے نا جی وہ ان کا بیہیویئر ہو, تو پھر اللہ کی طرف سے برکت بھی نہیں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے جس کو امریکن پریزیڈنٹ نے بھی ریکگنائز کیا ہے, اور 1 انچ بھی انڈیا میں داخل ہوئے بغیر جنگ جیت لی. دیٹ از دی اسپرٹ آف دس پیشن. جو ان کا جو پیشن تھا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا اور ہماری پوری فوج کا, پوری قوم کا, پوری قوم ان کے اس وقت پیچھے تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مورال ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. And I would like to congratulate the government as well as the army and all other institutions who are involved in this success. اچھا, آپ کے ایجوکیشن ورک پہ آتے ہیں. آپ یہاں پہ کالجز بھی چلائے آپ نے, بلکہ اس کا کافی آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اب آپ زیادہ کام اب پاکستان کی یونیورسٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں. بتائیں گے کتنی یونیورسٹیز کے ساتھ ابھی آپ اسی ایکسچینج کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن کی؟ جی آپ کو تو معلوم ہے اچھی طرح کہ جب میں سی او تھا اسکول آف اکنامکس اینڈ لا کا, تو ہم نے اس وقت بھی ملینز آف پاؤنڈس کے اسکالرشپس دیے. پریس کلبس کو بھی دی, آپ کو یاد ہے, لاہور کو بھی, لندن کو بھی. جب آپ صدر تھے اس وقت پاکستان پریس کلب یو کے کے, تو کراچی پریس کلب کو بھی اسکالرشپس دیے, اسلام آباد پریس کلب کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک پیشن ہے کہ پاکستانی قوم کے ہر ادارے میں جو نوجوان ہیں ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کو اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے, تو ان کو اپرچونیٹیز دی جائے. اب میں اس وقت جو کام, اس وقت میں سی او تھا اسکول آف اکنامکس اینڈ لا کا, پھر وہ تو میں ریٹائر ہو گیا. آج کل جو ہماری طاہا قریشی فاؤنڈیشن ہے جو یو کے بیسڈ ہے, اور فورم فار انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیولپمنٹ جو یو کے بیسڈ تھنک ٹینک ہے, یہ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کی پروٹیکشن کے لیے 10 یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور ان کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی لیول کے لیے, جو ماسٹر ڈگری ہے, ایم فل ہے اور پی ایچ ڈی لیول کی, تاکہ ایسی ریسرچ جو ہے وہ کی جائے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا, پاکستان کی فاؤنڈیشن کو خطرات کیا ہیں, انٹرنل اور ایکسٹرنل, پاکستان کی جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں اس کو کیسے ڈیمینش کیا جا رہا ہے. اس میں ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی بالکل ناکام ہو گیا ہے, اس میں ہمارے ادارے بھی بہت سارے ناکام ہو چکے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو یا نظریہ پاکستان کو کہہ لیں, وہ اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری جو ہے وہ حکومت پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب سے, کیونکہ ان کا خود اپنا ایک دینی گھرانے سے تعلق ہے, وہ ان کو بھی, میاں نواز شریف صاحب کو بھی میری ریکویسٹ ہے, فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں. پاکستانی جو جنریشن ہے نیو, یہ بالکل اس نظریاتی سرحدوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. ان کو نظریاتی سرحدوں کے قریب لایا جائے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا. تو جیوگرافیکل جو باؤنڈریز ہیں, ہماری جغرافیائی سرحدیں ہیں, ان کا تحفظ انشاءاللہ یقینی ہو جائے. تو سب آپ کن کن یونیورسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ہم جی دیکھیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم کامسیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم نسٹ کے ساتھ کام, میں نسٹ فاؤنڈیشن, نسٹ ٹرسٹ فاؤنڈیشن یو کے کا خود چیئرمین ہوں. میں نے نسٹ میں الحمدللہ وہاں انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے اسکالرشپس کے لیے. ہم کامسیٹس میں بھی دے رہے ہیں, ہم لامس میں بھی اسکالرشپس دیے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں دیے ہیں, لیڈز یونیورسٹی لاہور میں دیے ہیں, اپنے بہاول ذکر یونیورسٹی جس کا میں خود اسٹوڈنٹ رہا اس کو دیے ہیں, اور میرے اسکالرشپس جو ہیں وہ بہاولپور یونیورسٹی کے لیے ہیں. اسی طرح منہاج یونیورسٹی ہے, اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں. اچھا, جو طلبا یہاں پہ آ رہے ہیں آج کل پڑھ رہے ہیں, ان کو کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ آج کل پاکستان سے ایک بڑی تعداد میں لوگ آنا بھی چاہتے ہیں, یہاں سیٹل بھی ہونا چاہتے ہیں, کیا ایڈوائس ہے آپ کی؟ دیکھیے جی, ہر آدمی اکنامک مائیگرنٹ نہیں ہوتا. اصل میں یہاں آیا ہوں تو میں اکنامک مائیگرنٹ نہیں ہوں. میں آیا ہوں تو میری بیوی یہاں کی تھی, بورن بریڈ یہاں کی تھی, میں نے اس کو جوائن کیا, میں نے میرے بچے ہوئے, ان کو پڑھایا, خود پڑھا. تو میں اپنی مثال دے سکتا ہوں, انسپریشنل یہ ٹاک ہے کہ کس طرح ہم نے اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لایا ہے کہ ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں, بجائے اس کے کہ ہم لیں. ہم یہاں پر گورنمنٹ کو بھی دے رہے ہیں, یہاں کمیونٹی کو بھی دے رہے ہیں,
پاکستانی کمیونٹی ہے, مسلم کمیونٹی ہے, یا کمیونٹی ایٹ لارج ہے. تو جو میرا کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن, کاؤنٹر ایکسٹریمزم, کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہمارے پروگرام ہے, اس سے گورنمنٹ نے فائدہ اٹھایا ہے, کمیونٹی ایٹ لارج نے فائدہ اٹھایا ہے, یورپ نے فائدہ اٹھایا ہے اس سے. تو لوگ آتے ہیں آ کر تعلیم, میں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے, آ کر لوگ بھی آئیں تعلیم حاصل کریں, لیکن وہ اپنے صرف فائنینشیل گین یا فائنینشیل بینیفٹس کے لیے نہیں, کہ اس کمیونٹی نے, اس کنٹری نے, اس لینڈ نے ہمیں کچھ دیا ہے, ناؤ دس از آور ریسپانسبلٹی, ڈیوٹی ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دس کنٹری ایز ویل. پاکستان نے ہماری فاؤنڈیشن بنائی, ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی چاہیے کہ پاکستان نے ہماری بنیادیں رکھی, تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو بھی کچھ دیں. تو ہم دونوں ممالک میں ایکولی وہاں پر بھی انویسٹ کر رہے ہیں, یہاں پر بھی انویسٹ کر رہے ہیں, کمیونٹی کی گروتھ کے لیے, امپلائبلٹی انہانسمنٹ کے لیے, کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, پاورٹی ایویلیشن کے لیے. شکریہ تو صاحب, آپ کی بڑی انسپریشنل گفتگو تھی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, یہ تھے توحا قریشی, ممبر آف برٹش آرڈر آف دی امپائر, اور یہاں پہ انہوں نے اپنے ایک گاؤں سے اٹھ کے یہاں آئے, اور بکنگم پیلس میں ایوارڈ بھی ان کو ملا, ہر مجسٹی کوئین نے ان کو وہ ایوارڈ بھی دیا, اور اب بھی یہ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. اس طرح کی مزید پرسنالٹیز کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے. یہ آپ کے لیے ایک گفٹ. بہت شکریہ. تھینک یو. طاہر قریشی فاؤنڈیشن.